السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں رانا رفاقت علی حاضر ہے۔ آج ہم سیاسی حوالے سے اور پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان کی جو اس طرح کی یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی۔ یہ ہم خود اس کا بجائے کسی پارٹی کے ساتھ آپ اپنی ایفیلیشن شو کریں یا اپنا تعلق شو کریں کوئی بھی، تو یہ آپ نے اپنے اندر خود جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ معیشت اتنی تیزی سے گراوٹ کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری اکانومی بیٹھ کیوں رہی ہے؟ ڈالر ہمارے اوپر ہیوی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہماری اکانومی کی حیثیت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ درآمدات اور برآمدات کے بیلنس کے چکر میں کبھی برآمدات بند، کبھی درآمدات بند، تو کبھی انڈسٹری ہم چلا دیتے ہیں، کبھی انڈسٹری کو ہم لاک کر دیتے ہیں، دھاگے کی صنعت کو ہم کبھی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی ان کو بند کر دیتے ہیں۔ بہت سارے یونٹس بند پڑے ہیں، چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی، لوم انڈسٹری بھی زوال کا شکار ہے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ اگر ہم یعنی کہ اگر کسی بھی جماعت کا اپنا موقف سنیں، پاکستان تحریک انصاف کا موقف سنیں، وہ اپنا قصور نہیں بیان کریں گے، وہ اپنی ایک رائے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چلتا بہترین پاکستان تھا، ہم بہترین طریقے سے حکومت کر رہے تھے، اور جناب یہ بیچ میں رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد یہ کرائسس آ گیا، یہ پرابلم۔ اور اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم اس وقت آنے شروع ہوئے یا پرابلم پہلے سے تھے، یہ ہم نے یہ چیزوں کو دیکھنا ہے اور خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اور حکومت کرنے دیتے پاکستان تحریک انصاف کو، تو یہ ملک جو ہے وہ اب تک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو توازن میں رکھنے کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑی، ہم کو اقتدار میں آنا پڑا۔ ہم نے اقتدار میں آ کر پھر یہ چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جو اتنی خرابی آ چکی تھی اس کو سنبھالنے میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی سیاست بھرپور طریقے سے معیشت کے حوالے سے کر رہی ہے، اور وہ سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں کہ جی بلاول بھٹو صاحب، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہر یہ سفارتکاری ہماری، یہ خارجہ امور ہمارے، یہ اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اب ایک ملک جانا پڑ رہا ہے اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے۔ جو ہے بلاول بھٹو زرداری ہر ملک جا رہے ہیں، وہاں جا کے ڈیبیٹس کرتے ہیں، موقف بیان کرتے ہیں، پاکستان کا موقف بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری اس وجہ سے بیٹھ گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے، جو کہ بڑے پرجوش تھے حکومت گرانے میں، بڑے آگے فرنٹ لائن پہ تھے احتجاج کرنے میں بھی، سب حکومت کو نیچا دکھانے کے چکر میں، اور خان صاحب کے جناب بھرپور مخالفت کرنے میں پیش تھے۔ اب وہ یعنی کہ آپ کو وہ سیاست میں مین کرداروں میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے، یا وہ صرف KPK میں ہی سیاست کرنا پسند کرتے ہیں، یا بلوچستان میں، اس کے علاوہ وہ تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں، یا کھلے میدان، یا انہوں نے واپس آپس میں ہی سب نے بانٹ لیے ہیں علاقے کے، ہم نے سیاست ادھر کرنی ہے ادھر کرنی۔ سیاسی استحکام کی بات سارے کرتے ہیں، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ سیاسی استحکام کی بات سارے کرتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک یہ استحکام، سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس ملک کے اندر، اس کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو ضد انا اس کو ترک کریں گے تو آئے گا نا سیاسی استحکام۔ اگر ہم نے سیاسی استحکام کے لیے یہ انتقام جو چھوڑے، استحکام اور انتقام، جب استحکام چاہیے تو انتقام چھوڑنے پڑے گی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ سیاسی انتقام بھرپور طریقے سے لے رہے ہیں۔ گزشتہ حکومت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو استحکام کیسے آئے گا؟ استحکام تو ایسے آئے گا نا کہ آپ اپنے سارے جو ہے اختلافات ختم کریں، اپنی جو ہے رنجشیں ختم کریں، اپنی ذاتی جو ضد انا کی بھیٹ اس ملک کی معیشت کو نہ چڑھائیں، تب جا کے سیاسی استحکام آئے گا۔ اپنے ذاتیات کو پیچھے رکھ کے ملک کی مفاد کو جب آپ آگے رکھیں گے تو پھر سیاسی استحکام آئے گا۔ اس طرح تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا کہ آپ سب جناب ایک طرف ہو جائیں اور میں حکومت کروں گا پھر جناب سیاسی استحکام آئے گا، کہ نہیں۔ اگر عوام، پاکستان یہ ایک جمہوری ملک ہے،
پاکستان میں جمہوری اقدار کو پروان چڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. کیسے؟ عوام پہ چھوڑے. انتخابات کی طرف جس طرح کہ ملک جا رہا ہے، میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں بھی جلدی انتخابات ہو جائیں یا انتخابات وقت پہ ہوں. جب بھی انتخابات ہوں، پاکستانی عوام بھرپور طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں کہ جو اس ملک کی معیشت کو سنبھال سکیں. اور پھر جو باقی ساری جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن بھی کریں اور ساتھ کے ساتھ اس گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے سیاسی رائے سے، جو بھی گورنمنٹ، وہ سارے اس کو سپورٹ کریں. اگر سپورٹ کریں گے تو ہی سیاسی استحکام آئے گا. ان کو 5 سال ان کا موقع دیں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ، اور اس میں خاص طور پر معیشت کے معاملے میں ہم سب کو ایک پلان بنانا ہوگا 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 50 سال کے لیے. فیوچر پلان بنانا ہوگا. ایسے چیزیں طے کرنی پڑیں گی، ایسے کرائیٹیریا سیٹ کرنے پڑیں گے، ایسے نظام اور ایسا آئین میں جو بھی بہتری ہم لا سکتے ہیں، ایسی حدود ہمیں طے کرنی پڑیں گی جس کو تمام لوگ، تمام سیاسی جماعتیں فالو کریں، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے رول بنانے پڑیں گے، ایسی حدیں بنانی پڑیں گی کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس سے تجاوز نہ کرے، ایک دوسرے کا پولیٹیکلی احترام کرے، ذاتی لڑائیوں کو پس پش ڈال دے. تو سیاسی استحکام، جب آپ کا سیاسی استحکام آ جائے گا، ہر جماعت، پولیٹیکل جماعت ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گی، ایک دوسرے کا خیال کرے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا، پاکستان بڑھے گا. ایک آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایک فرد کے پاس سارے اختیارات آ جائیں تو پھر آپ اس کو بھی کرنے سے نہیں روک سکتے. کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہوگا، ہر جگہ وہ اپنے بندے بٹھا دے گا. جب سارے لوگ مل کر اس معاملات کو دیکھیں گے، نشاندہی کریں گے کہ یہ غلط ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ دنیا بھی بلکہ دنیا پر ہمارا یہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ نہیں، پاکستانی قوم یا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ان معاملات پر جو معیشت کی بہتری کے لیے انہوں نے طے کیے ہیں، ان پہ سب کے آرگومنٹس، سب کے موقف ایک ہیں. اسی طرح پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہمارا موقف ایک ہے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے. پھر یہ ٹینشن برآمدات کو بیلنس کرنے کی ٹینشن، روپے کے قدر میں گراوٹ کی ٹینشن، یہ چیزیں، اور بڑھتے قرضے اور دوسرے ملکوں کی منتیں، IMF کے ترلے، یہ ساری چیزوں سے ہماری جان آہستہ آہستہ چھوٹنا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے ہم سب کو ایک دفعہ مل کر، ہم 74 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں لڑائیوں سے کچھ نہیں ملا. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دہائیوں سے یہ آپ پولیٹیکل جو طاقتیں ہیں یا سیاسی آپس میں لڑتی رہتی ہیں. پہلے آپ نے اسی سیاسی لڑائی کا آپ نے دیکھا، انہی سیاسی لڑائیوں کی نظر ہمارا مشرقی پاکستان ہو گیا، ہم ملک دو لخت کر بیٹھے. اس طرح اگر یہ سیاسی لڑائی جاری رہے گی تو آگے ہمارا اور فائدہ نہیں ہونا، اور نقصان ہونا. لاسانی تعصب، مذہبی تعصب، ہمارے اندر ایک فرقہ واریت جو ہے یہ زور پکڑتی جائے گی، تو پھر یہ کیا کرے گی؟ یہ پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرے گی. ان سے بالا تر ہو کر ہمیں ایسی چیزوں پر متفق ہونا پڑے گا جس پہ ہر پارٹی، ہر مقطع فکر کے لوگ متفق ہو جائیں. پاکستان کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت کے لیے ہمیں مل کر کرنا پڑے گا. ہاں، یہ موقف، سیاسی اختلاف یا سیاسی رائے یا سیاسی حمایت کسی کے ساتھ کرنا، یہ ہر انسان کا اپنا بنیادی حق ہے. آپ کسی پارٹی سے محبت رکھتے ہیں، آپ کسی پارٹی سے اپنا میل جول بڑھاتے ہیں، آپ کسی پارٹی سے اپنی نمائندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے
کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا اپنا موقف، ایک دوسرے کے موقف کا احترام کریں، اختلاف کریں، اختلاف حسن ہے، جمہوریت کا حسن ہے، اس جمہوری حسن کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں تو اپنی رائے دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے بھی گزارش ہے، خاص طور پہ اس میں چند ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں خاص طور پر، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اور ہیں خٹک صاحب، پرویز خٹک، یہ جو لوگ ہیں صرف یہ تحمل سے، بردباری سے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، یا احسن اقبال صاحب ہیں، یا خواجہ آصف صاحب ہیں، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی میں قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، خورشید شاہ صاحب ہیں، اس طرح یعنی کہ ہر جو یہ ان کی ایک ٹیم ہو ملک کے فیوچر کے لیے، اگلے 50 سال کے لیے، اگلے مستقبل کے لیے، معیشت کے لیے، استحکام کے لیے مل بیٹھیں سر جوڑ کر، تبھی پاکستانی عوام کو سکھ کا سانس ملے گا، تبھی پاکستانی عوام کو سستی روٹی ملے گی، جس کی سب کو فکر ہے، سب کو فکر ہے، لیکن اس کے حل کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو پاکستان کے لیے سر جوڑے، تاکہ پاکستان کے عوام جو پچھلے 72-74 سالوں سے سیکریفائز کر رہے ہیں، وہ آگے ان کو اور قربانیاں نہ دینی پڑیں۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کا سوچیں۔ السلام علیکم۔